مسلمانوں کو حبشہ میں رہتے ہوئے ابھی چند ہی ماہ گزرے تھے کہ کسی نے یہ افواہ اڑا دی کہ اہل مکہ نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ اس پر تمام مہاجروں کے دلوں میں وطن لوٹنے کی خواہش بیدار ہوئی اور خبر کی تصدیق کیے بغیر وہ چل پڑے۔ جب مکہ کے قریب پہنچے تو معلوم ہوا کہ یہ خبر سراسر بے بنیاد تھی۔ قریش مکہ تو پہلے ہی ان مہاجروں کے خلاف بھرے بیٹھے تھے، کیونکہ انہی کی وجہ سے نجاشی کے دربار میں ان کے سفیروں کی بے عزتی ہوئی تھی، لہٰذا انہوں نے اپنی ایذا رسانی میں مزید اضافہ کر دیا اور بےکس مسلمانوں کو وہ اذیتیں دی کہ بیچارے پھر ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے۔ اس بار یہ قافلہ 83 مردوں اور 18 عورتوں پر مشتمل تھا۔ کفار نے ان کی روانگی میں طرح طرح کی رکاوٹیں ڈالیں اور پوری کوشش کی کہ وہ مکہ سے باہر نہ جا سکیں، لیکن یہ لوگ چھپتے چھپاتے اور سختیاں جھیلتے حبشہ پہنچنے میں کامیاب ہو گئے اور ہجرت مدینہ تک اسی ملک میں ٹھہرے رہے۔ دین اسلام آہستہ آہستہ بڑھ رہا تھا، کفار اپنی ناکامیوں پر جل بھن رہے تھے، اس لیے انہوں نے آپس میں عہد کیا کہ جب تک بنی ہاشم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کے حوالے نہ کر دیں، قریش بنی ہاشم سے خرید و فروخت، رشتہ داری اور دیگر ہر قسم کے تعلقات منقطع کر لیں۔ یہ عہد نامہ حرم میں لٹکا دیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے جانی دشمنوں کے حوالے کر دینے کی شرط ایسی تھی جسے بنی ہاشم کبھی تسلیم نہ کر سکتے تھے، اس لیے ان کے قبیلے کے سب لوگ سوائے ابو لہب کے مکہ کے باہر ایک درہ میں چلے گئے، جس کا نام اسی نسبت سے شعب ابی طالب پڑ گیا۔ 3 برس وہاں رہے اور اس مدت میں بے انتہا مصیبتیں اٹھائیں، کئی بار درختوں کے پتے کھا کر گزارا کیا۔ آخر قریش کے چند رئیسوں کو خیال آیا اور انہوں نے حرم میں جا کر وہ عہد نامہ پھاڑ دیا اور اس طرح بنی ہاشم کو اس قید سے نجات ملی۔ یہ نبوت کے 10ویں سال کا واقعہ ہے۔ شعب ابی طالب سے نکلنے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 اور بڑے صدمے برداشت کرنے پڑے۔ آپ کے پیارے چچا ابو طالب وفات پا گئے اور چند روز بعد آپ کی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بھی، جن کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کے 25 سال بسر کیے تھے، انتقال کر گئیں۔ حضور اب مکہ والوں سے مایوس ہو کر تبلیغ کے لیے طائف تشریف لے گئے۔ یہ جگہ مکہ سے 70 میل مشرق کی طرف واقع ہے۔ حضور اس خیال سے اس شہر میں تشریف لائے کہ شاید یہ لوگ پیغام حق قبول کر لیں، چنانچہ آپ نے ایک رئیس قبیلہ کے 3 بھائیوں کو اسلام کی دعوت دی، لیکن وہ ان کا مذاق اڑانے لگے۔ انہوں نے طائف کے غنڈوں کو اکسایا اور آپ پر آوازیں کسے اور پتھر برسائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زخمی ہو کر ایک انگور کے باغ میں پناہ لی۔ مکہ اور طائف والوں کے ظلم و ستم جب حد سے بڑھ گئے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اسلام کا ایک نیا دور شروع ہونے کے اسباب پیدا ہونے لگے۔ مدینے کے لوگ ہر سال حج کے لیے مکہ آیا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اسلام پیش کیا۔ ان کے 2 بڑے قبیلے اوس اور خزرج تھے، جو مکہ والوں کی طرح بت پرست تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن کر انہیں مدینہ کے یہودیوں کی آپ کے بارے میں پیش گوئیاں یاد آ گئیں، چنانچہ قبیلہ خزرج کے 6 آدمی مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے واپس جا کے مدینہ تبلیغ شروع کر دی۔ اگلے سال حج کے موقع پر مدینہ کے 12 آدمیوں نے ایمان لا کر عقبہ کی پہاڑی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی، جسے بیعت عقبہ اولیٰ کہتے ہیں۔ ان لوگوں کی واپسی پر مدینہ میں اسلام کو اور زیادہ فروغ ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو ان کے ساتھ بھیج دیا تاکہ احکام قرآنی کی اشاعت کریں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اوس کے سرداروں نے بھی اسلام قبول کر لیا اور اس طرح گھر گھر اسلام کا چرچا ہونے لگا۔ اس سے اگلے سال مدینہ سے بہت سے لوگ حج کی غرض سے آئے اور 75 مسلمانوں نے عقبہ کے مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی اور مدینہ آنے کی دعوت دی۔ اسے بیعت عقبہ ثانیہ کہتے ہیں۔ اس موقع پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اہل یثرب کو مخاطب کر کے کہا، اے گروہ خزرج، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم میں عزت اور امن کے ساتھ رہے ہیں۔ ہم دشمنوں سے ان کے نگہبان ہیں، لیکن اب وہ ہمیں چھوڑ کر تمہارے ساتھ جانا چاہتے ہیں۔ تم لوگ پوری وفاداری کے ساتھ ان کی رفاقت اور حمایت کر سکو تو لے جاؤ، ورنہ ابھی سے باز رہو، کیونکہ یہاں وہ اپنی قوم اور شہر میں محفوظ ہیں۔ اس کے جواب میں خزرج کے سرداروں نے دوبارہ وفاداری کا حلف اٹھایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ معظمہ کو خیر بات کہہ کر مستقل طور پر مدینہ منورہ چلے جانا اور وہاں ایک چھوٹی سی ریاست قائم کر لینا اسلامی تاریخ کا اہم باب ہے۔ کفار نے صرف دین اسلام کو جھٹلانے اور توحید سے انکار کرنے پر ہی اکتفا نہیں کی، بلکہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اور تمام مسلمانوں پر طرح طرح کی سختیاں شروع کر دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر غلاظت پھینکنا، سڑک پر کانٹے بچھانا، راہ چلتے ہوئے آوازیں کسنا اور ان سب سے بڑھ کر معاشرتی مقاطعہ
جس کے باعث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے قبیلے کو 3 سال تک شعب ابی طالب میں رہنا پڑا۔ مومنین اولین نے جو عقوبتیں اور ایذائیں برداشت کیں، ان کی داستان بڑی طویل اور دردناک ہے۔ مختصر یہ کہ مسلمانوں پر زندگی اجیرن ہو چکی تھی اور کفار نے ان کا مکے میں رہنا محال کر دیا تھا۔ اس تمام ایذا رسانی کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مکہ چھوڑنے کا ارادہ اس وقت کیا جب کفار نے آپ کو قتل کر دینے کی سازش مکمل کر لی۔ بیعت عقبہ ثانیہ کے بعد مدینے میں اسلام پھیلتا ہوا دیکھ کر قریش مکہ بہت برہم تھے۔ انہوں نے ابو جہل کی تجویز پر یہ فیصلہ کیا کہ ہر قبیلے سے ایک نوجوان چن کر ایک رات انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کے پاس ٹھہرا دیا جائے۔ صبح کو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکلیں تو سب یکدم ٹوٹ پڑیں اور انہیں قتل کر دیں۔ تمام قبیلوں کو اس سازش میں شریک کرنے کا مقصد یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی ذمہ داری سب پر یکساں ہو اور بنی ہاشم کسی سے بدلہ لینے کی ہمت نہ کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ کو اسلام کا پھیلانا مقصود تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں کے ارادوں کا پتہ چل گیا۔ آپ نے اہل مکہ کی امانتیں جو آپ کے پاس تھیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے حوالے کی، انہیں اپنے بستر پر لٹا کر اسی رات گھر سے نکل آئے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچے۔ وہاں سے سواری اور سفر کا مختصر سامان لے کر روانہ ہو گئے اور مکہ سے تقریباً 3 میل کے فاصلے پر غار ثور میں 3 دن تک قیام کیا۔ وہاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے عبداللہ شام کو دشمنوں کی خبریں پہنچاتے اور ان کی بیٹی اسما کھانا تیار کر کے دے آتی۔ کفار کو جب معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے باحفاظت تشریف لے گئے ہیں تو بہت سٹ پٹائے، پکڑ کر لانے والے کے لیے 100 اونٹ انعام کا اعلان کیا۔ غار ثور میں 3 دن قیام کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے روانہ ہوئے اور 8 دن کے تکلیف دہ سفر کے بعد مدینہ پہنچے، جہاں لوگوں نے آپ کا پرجوش استقبال کیا۔ ها هو الرسول، الله أكبر الله أكبر، ها هو الرسول، أقبل الهادي البشير، الله أكبر الله أكبر. امضي واختبئ حتى لا اضطر الى عتقك ترحيبا بمكتبه. مرحبا